پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اس شخص کے ہاں اس باغ میں اور بھی قسم قسم کے مناسب میوے ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر، مسائل، مثال بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان فرمائی اور اس تمثیل کے پیش نظر یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے اور ایک شخص کی ساری زندگی کی محنت اور مشقت کا وہ سرمایہ ہے، ساری زندگی محنت کی، مشقت اٹھائی، ایک شاندار باغ تیار، اور وہ باغ ہر قسم کے پھل لانے لگا۔ پھر ہوا یوں کہ وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا اور اولاد بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پہ اس کے ساتھ مددگار ہو، بلکہ اب تک وہ اولاد بھی اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کے لیے ایک بار اور ایک بوجھ ہے، اس اولاد کی ذمہ داریاں بھی اس کے سپرد ہیں، اور خود بھی یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ اب کمانے کی، محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، کوئی نیا باغ، کوئی نیا کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اب اس حال میں ایک آگ کا بگولا آئے اور اس آگ کا بھگولا وہ آفت بنے اس باغ پر اور سارا باغ جل جائے، تو بتائیے اس بوڑھے شخص کو کتنا افسوس، کتنا غم، کتنی حسرت ہوگی کہ ساری زندگی کی محنت اور مشقت، اور جب میں اب مشقت اور محنت کے قابل نہ بھی رہا اور میرا گزارا بھی اسی پہ تھا اور امید بھی اسی پہ تھی، اولاد بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوتی، اور یوں یہ اس پہ یہ آفت آئی اور باغ جل گیا، تو فرمایا اسی طرح ایک آدمی جب نیک عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی، نیک عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی اور اب وہ وقت نہ رہا کہ وہ محنت کر کے کوئی نیکی کر سکے اور محنت کر کے کوئی نیک اعمال کما سکے، اب وہ وقت نہیں رہا۔ ساری زندگی جس نیکی پر اس نے امید رکھی تھی اور جس کے لیے اس نے مشقت اٹھائی تھی اور سمجھ رہا تھا کہ اس سے مجھے نجات ملے گی، اب جا کے وہاں پتہ لگا کہ یہ تو نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو ریا تھا، اس کے اندر تو نام و نمود تھا، اس کے اندر تو اخلاص نہیں تھا۔ بظاہر مجھے اس پر بڑی امید تھی کہ اس سے مجھے نجات مل جائے گی، لیکن اب اس میں سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح وہ شخص جسے اس باغ سے بڑی امید تھی لیکن اب محنت کے وقت اور نئی مشقت کا وقت اس کے پاس نہ رہا اور باغ آفت کا نظر ہو گیا، اسی طرح یہ شخص جسے ساری زندگی بظاہر وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، میرے پاس بڑی کمائی ہے، اور اب نیکیوں کی فرصت بھی ختم ہو گئی، اور اب اسے وہاں جا کے اندازہ ہوا یہ تو نیکیاں نہیں ہیں، اس میں تو قبولیت کے وہ شرائط ہی نہیں ہیں جس سے نیکیاں قبول ہوا کرتی ہیں۔ میں نے تو ان چیزوں کو ملحوظ ہی نہیں رکھا جس سے واقعی اعمال صالحہ بنتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں وہ اعمال قبول ہوتے ہیں، میں نے تو ان کا لحاظ ہی نہیں رکھا، ان شرائط کی رعایت ہی نہ کی، تو اس وقت اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، تم اپنے انجام پہ نظر رکھا کرو، تم اپنے انجام پہ نظر رکھا کرو، اعمال کرتے ہوئے اپنے انجام کو نظر رکھا کرو کہ کل آیا یہ نیکی رہے گی بھی یا نہیں، اور یہ عمل واقع صالحہ اور اعمال صالحہ میں شمار ہوگا بھی یا نہیں، آیا میں نے ان اعمال کے اندر اخلاص، اللہ کی رضا
اور اللہ کو راضی کرنے کے جو شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھا بھی ہے یا نہیں، یا نیکی تو کر لی لیکن کچھ ایسا کر لیا کہ جانے سے پہلے وہ نیکیاں ضائع ہو گئی، جانے سے پہلے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمثیل سے، مثالوں سے تمہیں خبردار کر رہے کہ ہمیشہ اپنے انجام کو پیش نظر رکھو اور ایسے اعمال کرو جس کے اندر قبولیت کی شرائط بھی ہوں. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ اور قبولیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.